الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ایکو بند کر دیں، بالکل ایک آواز، سمپل آواز، بیس بھی کم کر دیں، ایکو بھی بالکل بند کر دیں، بیس بھی کم کر دیں آپ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، آواز تھوڑا باریک کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین، تھوڑی آواز اور ودھا دیو، بس اتنی کافی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بنا جا۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑا چا۔ محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملا جا۔ جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی۔ سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی۔ میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی۔ مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہی۔ جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی، کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی۔ سنیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی۔ مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہی۔ زمانہ پندہ پہ تیرے در توں، زمانہ پندہ پہ تیرے در توں، سوالی شاکر بھی بن کے آئے۔ زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال توں۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم، پکا بند کر دو اسے۔ حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لوگے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ بلا مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، سر ہلاؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ۔ میں
ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری تقریر خود ہی کرتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، وہبا بھی خود ہی کرتا ہوں. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل نہیں دوں گا. آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری دل کے کانوں سے سن لیں. میرے دامن میں 2-4 نصیحتیں پڑی ہیں جوانوں کے لیے. میرے سامنے یہ جو چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف بیان کرنے نہیں آیا، میں ان نوجوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں. جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو جناب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. جوانوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ اللہ اکبر، میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں ڈوڑے ڈپے مارنے نہیں آیا، کان پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگوں کو جھوم جھمانے نہیں آیا. بس 2-4 نصیحتیں میرے دامن میں پڑھی ہیں، دل کے کانوں سے سن لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سننا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. ایک دن جوانوں، میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، حضور روتے چلے جا رہے ہیں. ہائے، اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا تو دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے. سونیا، خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، سونے ہاں، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے قبلہ بال چٹے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے. اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی. اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا، اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کے عذاب سے بچ گیا. اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. اب آ کر میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا. میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی. اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح. سوچ رہا ہوں بڈھے کو، آج کے نوجوان کو
گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اجے بھی بدیوں بھاس نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ سہیں چٹی داڑھی تھی گئی ہے، قبر دلتا تھی گئین، جسم میں او طاقت نہیں رہی، زبان چو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھن کم دن قبلہ کن ہن تا سن دے نہیں، اکھا ہن تا نظر کچھ نہیں آندا، لیکن بابا جی پھر بھی گناہ کرن تو باز نہیں آ رہا۔ آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اے نوجوان ایک لمحے مس سے سوچے تھا، اگر گناہ کریں دے موت دا فرشتہ آ بھی گیا، سوچے تہا قبر تیرا کیا بن سی؟ قبر اچھ مالک کو کیا منہ من کے دکھے سی؟ یہ کالی شکل کھین کے ویسے کالی شکل لے کے مالک کو منہ دکھین دے ہوئے تو کوئی شرم نہ آسی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، نادانو تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ ایک لمحے مت سے سوچے تھا، اگر گناہ کریں دے موت دا فرشتہ آ بھی گیا، قبر اچھ مال کو کیا منہ بن کے دکھے سے؟ قبر اچھ سونا مدینی والا ناک سی آؤ نادان ڈی رات روندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں چروندا رہا، رکوع میں چروندا رہا، سجدیاں چروندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑیا کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر قربان کر دیتے، عباس تے بازو کٹ گئے کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ اپنا گھر بار تمبو کناتا جھگیاں اپنے خیمے سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے کیندے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا۔ اے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو بھی موت منظور کریں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ونی، سونی دی تختی دے لکھنا دی 2-4 نصیحتاں دے کے ویسا صحیح۔ موت منظور کریں زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ونی، کیونکہ قبلہ جڑا بندہ شراب پینے نا انہی آنکھیں چ حیا ختم تھی ویندی، جڑا بندہ شراب پینے انہی آنکھیں چ غیرت ختم ہو ویندی ہے صحیح۔ شرم کر اے نوجوان، سونے محمد دا امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا ہے، تیری آنکھیں چ حیا دا ہونا لازم ہے، تیری آنکھیں غیرت دا ہونا لازم ہے۔ اگر تیری آنکھیں چ حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اج تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا، مسلمان تا رہی دور دی گل۔ جڑے ویلے گل غیرت دی آئی نا، گل حیا دی آئی نا، تے میرے سرائکیاں دا ایک شاعر ہے، انہوں نے ایک 2-4 کڑوے اشعار لکھے، حقیقت لکھی ہے صحیح، میرا دل چاندے او بھی تو کو سڑا کے ونجا۔ جڑے ویلے گل غیرت دی آئی ہے نا، تے بابی نور نے قلم اٹھائی ورق اٹھایا تے لکھ دیتا، رکھ دل وچ خوف خدا سے ہندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، رکھ دل وچ خوف خدا سے ہندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم کو کریں گردن اصلو نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ نہیں، غیرت جیونی ہے تو زندگی غیرت علی زندگی جیونی، زندگی جیونی ہے غیرت علی زندگی جیونی ہے، زندگی جیونی ہے تو حیا علی زندگی جیونی ہے۔
شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا. کسی نے آکھیا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی میں بال جمنی جوڑی جیوی اے یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوے کیا کھیوی ہی یزید دی بیعت کرنا جی دی اکھ چ حیا کوئی نہیں, ہندی بیعت کرنا جی دی اکھ چ غیرت کوئی نہیں, ہندی بیعت کرنا جرا پانی دی جگہ شراباں پیندے, ہندی بیعت کرنا جرا پانی دی جگہ شراباں پیندے. میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میرے ہتھا نو ویکھا نے, انہا میرے ہتھا نو میرے نانے محمد نے چمیا ہے, اے ہاتھ کٹا تا سکتا شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا. شراباں پی کے علی علی کرن والیا چرساں تے بھنگاں پی کے حسین یا حسین کرن والیا ایک لمحے مستے سوچے تہا اور تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. اونو محمد لٹا دیتے, عباس دے بازو کٹ گئے, بغیرت دے ہاتھ نہیں دیتا. اپنا گھر بار سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے شراب دے ہاتھ نہیں دیتا. تو کہ جیاں عقیدت مند ہیں, تو کہ جیاں حسین کرن والے ہیں. اوہ جس زبان نال حسین دا نا گھنے اس زبان نال شراب پیندے ہوتے کوئی شرم نہیں آتی. آئے میں کو میڈا ڈوک, میں کو تیڑا ڈوک, میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوک جتے ظلم دی بھاپی بلدی ہے, میں کو روحی چولستان دا ڈوک اور جتے کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا ڈوک جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو چون دے قبرستان دا ڈوک جڑے مر گئے میں انہاں دا کلا کیوں کرا سہیں, میں کو تا زندہ قبرستان علی نے ڈوک پی. لوگ کہتے ہیں جی حالات خراب ہو گئے, شاہ جی کیا کریں حالات خراب ہو گئے, بس حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا. پہلے والا زمانہ نہیں رہا بابا, پہلے والا دور نہیں رہا, حالات خراب ہو گئے, حالات خراب ہو گئے. ملک کے چاروں طرف ایک ہی آواز آنے لگی جی حالات خراب ہو گئے, حالات بگڑ گئے. میں نے کہا حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا. حالات تب سے بگڑے جب سے انسان بگڑا, حالات تب سے خراب ہوئے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا. آئے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا. جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں آدم ہوا کی بیٹی کی عزت لٹتی نظر آئی. وہ کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے, کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے, میں نے کہا 2 آدمی لڑ رہے ہوتے, تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور 5واں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آ تو بھی تماشا دیکھ لے. اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے گا. میں نے کہا بھائی چھڑانے والا دور چلا گیا, تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے, یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے. اور تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے, ارے یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ تو بے غیرتی کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ مظلوم کا دور ہے, ارے یہ تو ظالم کا دور ہے. قصہ مختصر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے, مدینے والے کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے. کوئی بھی آتا ہے ہمیں فٹ بال سمجھ کے ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے. ہائے روندی رہی انسانیت, انسان کھلدا رہ گیا, آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوتا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا, کر کے منہ اسمان تو شیطان کھلدا رہ گیا. میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ گی دس, اج دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا. لا الہ دا لیند لے بل جرم دی بندوق تے, اے دے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا, نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں جوانوں, ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں
جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، میں یہاں پر ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا؟ وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خدمت۔ قبلہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے نا سے۔ دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں قبلہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا، وہ جملہ یہ ہے، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ جوانوں کو دے کے جاؤں گا، جوانوں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی۔ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، اے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، ہم نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے انسانیت کو تماشا بنایا، ہم نے انسانیت میں سے انسانیت کا جنازہ اٹھایا۔ اور کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رسول کو میرے بھائیو؟ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی دل توڑا غریب کا دل توڑا۔ یہ وہ غریب ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کا جینا حرام کر دیا۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار قربان نہ جاؤں اپنے کریم آقا کے اس فرمان پہ۔ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او میرے صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے محلے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں قبلہ، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے قبلہ، جب ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، جو جہیز لیتے ہیں بیٹی کے لیے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج ہے یا نہیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں سے اتنی میں سے ہم جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھو، بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو،
تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا، یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اللہ اکبر نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تیرے ہاتھ کانپتے ہیں، تیرا بدن کانپتا ہے، تیری ٹانگوں میں سا کوئی نہیں ہے، طاقت کوئی نہیں، پھر بھی تو اوور ٹائم لگا رہا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، اللہ اکبر، تو آگے غریب بابا رو کر کہتا ہے بیٹے میں کیا کروں، اوور ٹائم نہ لگاؤں تو اور کیا کروں کہ میں نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ آئے وہ غریب بوڑھا باپ جس نے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو جوان کیا، اسے تعلیم دی، آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز بھی نہیں دے سکتا، اس کا باپ تو ہے ہی غریب۔ اللہ اکبر، خدا را میرے بھائیو، میرے کریم نبی نے جس غریب کو عزت بخشی تھی اس غریب کو ذلیل مت کرو۔ آپ دیکھتے نہیں ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ کے گھر ہو، اگر کوئی شیعہ رہتا ہو تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، فیملی کو درس دیتے ہیں، خبردار یہ شیعہ کا گھر ہے، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے اس کے گھر میں تم نے پانی نہیں دینا، اس کے گھر میں تم نے روٹی نہیں دینی۔ دوسری گلی میں اگر کسی وہابی کے گھر ہو تو ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ، ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں خبردار یہ وہابی کے گھر ہے، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے اس کے گھر میں نہ تو کچھ دینا ہے نہ لینا ہے۔ چوتھی گلی میں اگر شبیر قمر بخاری کے گھر ہو تو وہابی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ شرک کرنے والا ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے اس کو نہ تو پلانا ہے نہ اس کے گھر سے کچھ پینا ہے۔ اب یہاں پر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا تمہیں ایک جملہ دے کے جاؤں گا میرے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب جوانو، اور تم شیعہ تو ہو، تم وہابی تو ہو، تم دیوبندی تو ہو، تم سنی تو ہو اور تم مسلمان تو ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو۔ اگر تم انسان ہو تو سب کچھ ہو، اگر تم انسان نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تم انسان ہو تو پھر آئیے انسانیت کی قدر کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ آج ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں جوانوں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، پتہ نہیں نمازی کہاں مر گئے، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں، پتہ نہیں ہمیں پڑھنے والے کہاں مر گئے۔ اے ویران مسیتاں پچھ دیے ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے، بن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس ناندے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ ہم بس چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں میرے بھائیو۔ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، حسین کا نام بھی لے لیتے ہیں، یزید کی نقل بھی کر لیتے ہیں، رحمان کی مان لیتے ہیں، ساتھ میں شیطان کی بھی مان لیتے ہیں۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بابا یہ سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں ہے، یہ واہ واہ کرنے کا، مجھے داد دینے کا وقت نہیں ہے میرے بھائیو، یہ فکر کا وقت ہے۔ ہم چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں، صرف چوری کھانے والے نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ سن لو حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے، حسین مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے، حسین مظلوموں کے ساتھ ہیں، حسین ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں جوانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔
تمہارا اٹھنا بھی حسینی، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہارا نام بھی حسینی، تمہارے کام بھی حسینی، تمہارا معیار بھی حسینی، تمہارا کردار بھی حسینی، تمہاری نماز بھی حسینی، تمہارا قیام بھی حسینی، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح حسینی بنو کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے جوانو، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ یہاں پر میں کریم آقا کی ایک میٹھی سی حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ جوانو، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ سنو، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ میرا واز ختم ہوا قبلہ، آخری نصیحت بڑی ہی کڑوی نصیحت ہے قبلہ۔ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی، بڑی ہی گندی سی عادت۔ وہ عادت یہ ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں قبلہ جگڑانا۔ کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، آپ کی گلی میں کوئی نہ کوئی چلو 1000 میں سے ایک بندہ ضرور ہوتا ہو، اس کا ایک ہی کام، نہ روزی نہ روٹی، نہ کوئی بچوں کا مستقبل، نہ بچوں کی فکر، ایک ہی کام ہے، اللہ اکبر، ایک ہی کام، وہاں کی سن کر اس کی چغلی کرتا ہے، یہاں کی سن کر اس کی چغلی کرتا ہے، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ جڑے تسا کھلدے پیو، میرے خیال ہے تسا انہوں تنخواہ دیندے ہو۔ کیا دوسروں کی غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ دوسروں کے اندر سے خامیاں ڈھونڈنا، عیب ڈھونڈنا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی رگوں میں یہ عادت گردش کرتی ہے۔ ایک دن میں تمہیں حضرت انسان کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کے پھول کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ اس زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں جوانوں۔ ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، ان لمحوں میں مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا۔ اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں میرے بخاری صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے علاقے کی خوبصورت آواز قبلہ حضرت علامہ مولانا وسیم فریدی صاحب قبلہ، ہم تھکی بیٹھی ہیں نا، تھکی من دیکھ کے نکالے بیٹا بند کرے گا۔ اچھا تسا تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟
اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال سبحان اللہ. سارے تھکے بیٹھے ہو لیکن قبلہ صحیح فرمایا تھکے بیٹھے ہیں لیکن خاموش بیٹھے نے. علامہ محمد اقبال کہتے اے قبلہ اے آج کل دے نوجوانوں کو کھریاں کھریاں نہ سناو تو مولوی دا خطاب نہیں لگدا. اے میرے ملتان علی سائڈ دے چلے ونجو اتھے قبلہ جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگدی. مولوی عوام کو چنگی طرح نہ دھووے مولوی دی تقریر نہیں لگدی. تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دھو چھوڑے. تو جڑے کھلدے بیٹھے میرے خیال تو سب مولویوں کو زیادہ ہی دھوندے ہو. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اے نوجوان اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر قبلہ پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے, لذتوں سے بنا خواہشات سے بنا ایک بستر سجائے. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اے نوجوان مر جانا مٹ جانا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا, خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی سو گئے تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا سائیں, وہ پھولوں کی سیٹ پہ سویا کرتا تھا. ایک بادشاہ تھا, اس کی عادت کریمہ تھی, اس کی عادت تھی, مزاج تھا کہ وہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ نوکرانی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں. لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیٹ پہ سونے کا مزہ چکھ لوں. اے بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا, کوئی تو مزہ ہے نا بابا, کوئی تو لطف ہے نا. لونڈی نے کیا کیا, جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر, لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہاں ذات تی کوڑ کی لی تے شیرہ نال جپے. بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مارنے لگ گئے. اب بادشاہ قبلہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے, نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے, کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں, تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے, پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں. اب تھوڑی دیر پہلے جو مسکرا رہے تھے ان کے آگے گزارش کروں گا وہ دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ رو کیوں رہی تھی اور ہنس کیوں رہی تھی. لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں, تیری طبیعت بعد میں بنائی جائے گی, پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے. لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں, سوچ رہی ہوں جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی, اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی. جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیٹ پہ سوتا رہے اس کا کیا بنے گا. صحیح, اللہ اکبر. اے نوجوان زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی خواہشات کے بستر کے اوپر نہ سونا, لذتوں سے بنے بستر کے اوپر نہ سونا. جو انسان لذتوں سے بنے بستر کے اوپر سونے کا عادی بن جاتا ہے نا وہ شراب پینے کا عادی بن جاتا ہے, وہ نشہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے. اور جو انسان نشے کا عادی بن جاتا ہے, جو انسان شراب کا عادی بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں حیا کوئی نہیں رہتی, اس کی آنکھ میں غیرت کوئی نہیں رہتی. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے, تیری آنکھ میں حیا کا ہونا لازم ہے. صحیح, تیری آنکھ غیرت دا ہونا لازم ہے. اگر تیری آنکھ حیا کوئی نہیں, غیرت کوئی نہیں, آج تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا. مسلمان درہی دور دی گل, ستم دی ظالم ادا نہ بڑھون, رقیب دی تو دعا نہ بڑھون. ستم دی ظالم ادا نہ بڑھون, رقیب دی تو دعا نہ بڑھون. اے بے نیازی خدا دا کم میں, خدا دا بندہ خدا نہ بڑھون. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. قبلہ وسیم فریدی صاحب نے بندہ نہ چیز کو بلایا, آپ کی انتظامیہ نے اتنا پیار دیا, محبت دی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ سید بادشاہ چل کر آئے, اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.